إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فلهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزت مآب خواتین اسلام، حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے لڑکیوں کی بغاوت کے اسباب۔ حاضرین، اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور اللہ ہی آسمان اور زمین کی بادشاہت کا مالک ہے۔ یعنی جو کچھ تصرفات اور تدبیر آسمان و زمین میں پائی جاتے ہیں وہ سب اللہ رب العالمین کی قدرت سے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی منشا کے مطابق ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اور اللہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے لڑکوں سے، بیٹوں سے نوازتا ہے۔ اس آیت میں رک کر آپ ذرا غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت کا ثبوت دیتے ہوئے اور پھر اپنی ملکیت آسمان و زمین میں باعث ہے، اپنی ملکیت کو آسمان و زمین میں قائم کر کے اور اپنی تخلیق کا وجود، اپنے تخلیق کا ذریعہ بتایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ پیدائش کیسے کرتا ہے؟ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے، بس اسے کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو کن ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا ہے، کن کہہ دے فیکون ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنی ملکیت آسمان و زمین میں قائم کرنے کے بعد، آسمان و زمین کا بادشاہ میں ہوں، یہ اللہ نے کہنے کے بعد بہت بڑی بات فرمائی ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے
لڑکیوں سے بیٹیوں سے نوازتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ اور جسے چاہتا ہے بیٹوں سے لڑکوں سے نوازتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لڑکوں پر مقدم رکھا لڑکیوں کو، پہلے لڑکیوں کا ذکر کیا، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ اِنَاثًا جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ اور جسے چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے، لڑکے دیتا ہے۔ تو اس بات کا اس آیت میں رد ہوتا ہے جو آج سماج میں لڑکی کی پیدائش پر اور بیٹی کی پیدائش پر رسوائی اور ذلت سمجھا جاتا ہے۔ اس آیت میں رد ہوتا ہے کہ اللہ نے جب پیدائش کا، تخلیق کا ذکر کیا تو پہلے لڑکیوں کا ذکر کیا، پھر لڑکوں کا ذکر کیا، پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا، پھر بیٹوں کا ذکر کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس لیے جس گھر میں پہلی لڑکی ہوتی ہے یا لڑکا یا لڑکی ہوتی ہے تو وہ اس گھر کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت ہوتی ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اللہ نے جہاں اس آیت میں لڑکوں پر مقدم کیا لڑکیوں کو اور ان کی عزت کو اور ان کے احترام کو، جہاں اللہ نے واضح کیا، اس بات کی دلیل اور اس کی تائید خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہن سترا من النار، کہ جس شخص نے اپنی بچیوں میں سے کسی ایک بچی کی، من ابتلی من البنات بشیء کہ جس کو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی یا کئی لڑکیاں دی گئی، اور ایک حدیث میں 1، 2 یا 3 لڑکیاں ہیں، تو آپ نے فرمایا من ابتلی من البنات بشیء کہ جس کو لڑکیاں دی گئی، فاحسن الیہن تو اس نے ان کو اچھائی سکھائی، دین کی تعلیم دی، ادب سکھایا اور اس کی شادی کر دی، کن لہن سترا من النار تو یہ بیٹیاں، یہ لڑکیاں کل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ تو آپ دیکھیے کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کو لڑکوں پر مقدم رکھا، اور اس کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی۔ لڑکوں کے تعلق سے نہیں کہا کہ جو لڑکوں، حالانکہ کرنی چاہیے اولاد کی تربیت میں لڑکے آتے ہیں، لیکن خاص چونکہ موضوع لڑکیوں کے تعلق سے ہے اس لیے میں نے یہ حدیث فرمائی کہ من ابتلی من البنات بشیء کہ جس کو اللہ نے لڑکی دی ہے، فاحسن الیہن اور اس سے اچھی تربیت کی، اس کو ادب سکھلایا، دین کی تعلیم دی، اس کی اچھی جگہ شادی کرائی، کن لہن سترا من النار تو کل قیامت کے دن یہ لڑکی، یہ بچی اپنے والدین کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کو لڑکوں پر مقدم رکھا آیت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش اور ان کی تربیت کو ذمہ جہاں والدین پر رکھا تو اس کی فضیلت بھی بتا دی۔ اور یقیناً یہ اتنی بڑی فضیلت ہے تو یقیناً لڑکیوں کی پرورش اور تربیت بہت مشکل کام بھی ہے، بہت مشکل کام بھی ہے، اور خاص طور پر آج کے اس پرفتن دور میں جہاں نت نئے فتنے ایجاد ہو رہے ہیں، جہاں دنیا عریانیت کی طرف جا رہی ہے، جہاں مغربی دنیا پوری دنیا میں مغربی تہذیب پھیلانے پر ڈٹی ہوئی ہے، جہاں مغربی تہذیب پوری دنیا میں اور خاص طور پر مسلمانوں میں فحاشی عام کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اس کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے، مسلمانوں کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی، مسلمانوں کو ان کے دین سے دور رکھنے کی، مسلمانوں کو ان کو دین میں ان کے آنکھوں میں، ان کی نگاہوں میں ان کے دین کی اہمیت کو کم کرنے کی۔ اور یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ سب فحش اور عریانیت کو پھیلاتے ہوئے، یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ دنیا میں ماحول یہ بنایا جا رہا ہے کہ دنیا میں ایک انسان آزادانہ طور پر زندگی گزار سکتا ہے، مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، سب برابر ہے، جو مردوں کو حقوق ہے وہ عورت کو بھی ہے، جو لڑکے کو حقوق ہے وہ لڑکی کو بھی ہے، جتنا لڑکا آزاد اتنی لڑکی آزاد۔ یہ مغربی تہذیب آج پوری دنیا میں اپنا پروپیگنڈا چلا رہی ہے، اور اس پروپیگنڈا کا سب سے بڑا شکار آج مسلمان ہو رہے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ یقیناً ایسا ہے، اور یہ مغربی تہذیب اپنی پلاننگ برابر کر رہی ہیں، اور ان کی پلاننگ کے، ان کی پروپیگنڈی کے آج مسلمان لڑکیاں، نوجوان بیٹیاں اپنے گھر والوں سے بغاوت کر رہی ہیں، اپنے دین سے بغاوت کر رہی ہیں، دین کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، دین کو چھوڑ کر ماں باپ کو چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑ دیا، ایک الگ چیز تھی، لیکن جہاں ایمان چھوڑ دیا، اسلام جیسی نعمت چھوڑ دی، صرف محض دنیاوی غرض کے لیے
تو آج دیکھیے مغربی تہذیب کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور وہ اپنے پلاننگ میں بروبر کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ یہاں رکے نہیں ہیں۔ ان کی فحاشی اور عریانیت کے چرچے اور فحاشی اور عریانیت کی پلاننگ برابر چل رہی ہے کہ کس طرح مسلمانوں میں فحاشی اور عریانیت کو عام کیا جائے۔ تو لڑکیوں میں بغاوت کے اسباب کیا ہے؟ لڑکیوں میں بغاوت کے اسباب کیا ہے؟ سب سے پہلا سبب میرے بھائیوں، گھر میں دین نہیں پایا جانا، دینی تعلیم گھر میں نہیں پایا جانا۔ یہ سب سے بڑی بغاوت کی وجہ ہے کہ آج لڑکیوں کی پرورش دینی تعلیم پر نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گھر میں ہی دین نہیں پایا جا رہا ہے، گھر میں ہی اسلام کی تعلیمات نہیں پائی جا رہی ہے، گھر ہی بے دین ہے، گھر ہی بے نمازی ہے، گھر ہی بے حجابی ہے، گھر میں ہی فحاشی پائی جا رہی ہے، گھر میں ہی گانے چل رہے ہیں، گھر میں ہی ڈانس چل رہے ہیں، گھر میں ہی ٹی وی سیریلیں چل رہی ہیں، گھر میں ہی مغربی تہذیب تمہاری بیٹیوں کو داخل ہو کر، تمہارے گھر میں داخل ہو کر تمہاری بیٹیوں کو بغاوت پر ابھار رہی ہے، لیکن ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو گھر میں دینی تعلیم نہیں ہونا، گھر کا ماحول اسلامی ماحول نہیں ہونا، یہ سب سے پہلی وجہ ہے جو لڑکیوں کے بغاوت کے اسباب میں سے ہے، جو لڑکیوں کو بغاوت کرنے پر ابھارتا ہے۔ اور لڑکیوں کو، بچیوں کو جب غیر اسلامی کپڑے پہنائے جائیں گے، بچپن سے ہی ان کو غیر اسلامی جینس پہنایا جائے گا، تو وہ بڑے ہو کر اس کو معمولی سمجھیں گی، وہ اس کو گناہ نہیں سمجھیں گی۔ بچپن سے ہی کٹ آستین کپڑے پہنائے جائیں گے تو وہ بچی بچپن میں ہی اس کے والدین اس کو پہناتے ہیں، تو وہ بڑے ہو کر تو بغاوت کریں گی ہی۔ جب بچپن میں پہنایا تو بڑے ہو کر کیوں نہیں؟ میرے بھائیوں، بچپن سے تربیت ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ان کی بھتیجی آئی جو بہت چھوٹی تھی، تقریباً 5 سال یا اس سے اوپر کی تھی۔ ان کے بھائی کی بیٹی بھتیجی آئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کے بھتیجی کے اوپر جو دوپٹہ ہے وہ بہت ہی پتلا ہے، 5 سال یا اس سے تھوڑی بڑی ہوں گی، بہت ہی پتلا دوپٹہ ہے۔ حضرت عائشہ نے جب دیکھا، وہ دوپٹہ لیا اور اس کو پھاڑ دیا اور ایک موٹا جاڑا دوپٹہ دیا اور کہا، اے بچی اسے اوڑھا کر۔ اور بچی کتنی ہے؟ 5 سے 6 سال عمر ہوں گی، اور اسے کیا فرما رہے ہیں حضرت عائشہ؟ جہاں اس کو یہ دوپٹہ دیا، جاڑا سا موٹا سا دوپٹہ دیا، اور کہا کہ اے میری بچی، اے میری بھتیجی، تو سورہ نور پڑھا کر۔ کیوں؟ سورہ نور میں اسلامی تعلیمات دی گئی ہے، گھر میں نظم و ضبط کیسا ہونا چاہیے اس کی تعلیمات دی گئی ہے۔ سورہ نور اسلامی معاشرے کا ایک ڈھانچہ ہے، سورہ نور اسلامی گھر بناتا ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے وہ تعلیمات دی ہے جہاں مرد و عورت کو ایک یکساں تعلیمات دیتے ہوئے بتایا کہ مرد کے لیے کیا ضروری ہے، غیر محرم کے لیے کیا ضروری ہے، محرم کے لیے کیا ضروری ہے، عورتیں کیسے گھر میں ہونا چاہیے، عورتوں کا ان کا گھر ہی ان کا اصل ٹھکانہ ہے، وہ گھر کے باہر نہ نکلے، گھر میں کیسے داخل ہونا چاہیے، گھر میں کون داخل ہو سکتا ہے، یہ سارے آداب سورہ نور میں بتائے گئے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بھتیجی کو یہ وصیت کی کہ تم سورہ نور پڑھا کرو۔ تو بچیوں کی تربیت بچپن سے ہی ہونا چاہیے، بچپن۔ اور کیا ضرورت ہے؟ اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں ارے مولانا ابھی تو وہ مکلف نہیں ہوئی نا، بچی تو ہے ابھی، اس کے وہ گناہ کہاں لکھے جاتے، اس پر کہاں گناہ لکھے جاتے، ابھی تو وہ بالغ نہیں ہوئی ہے، مکلف تو نہیں ہے نا شریعت کی، تو پہنا سکتے نا کپڑے۔ یہ آج ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں، اور یہ ایسے ویسے لوگ نہیں جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، جو 5 وقتہ نمازی حاجی قاضی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں اور اپنے بچیوں کو کپڑے پہناتے ہیں ایسے بچپن میں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب بڑے ہوں گے تو وہ بغاوت کریں گے آپ سے، ظاہر سی بات ہے بچپن میں آپ نے ان کو یہ سکھلایا کہ ایسے کپڑے پہنے جائے، اور بڑے ہو کر تو وہ پہنیں گی ہی۔ تو بچپن سے ہی گھر میں پہلے گھر کا ماحول دینی ہونا چاہیے، اسلامی تعلیم پایا جانا چاہیے، اور بچپن سے ہی حجاب کی اور شرعی لباس کی طرف راغب کرنا چاہیے، اور شرعی لباس اپنی بچیوں کو پہنانا چاہیے۔ تو یہ سب سے پہلی وجہ ہے بچیوں لڑکیوں کی بغاوت کا اسباب کہ گھر میں دین نہ ہونا۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ ماں باپ کا اپنے اولاد سے بے جا اور بے حد لاڑ و پیار کرنا، حد سے زیادہ لاڑ و پیار، یہ دونوں کے لیے، لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے، جو بغاوت کا سبب بنتے ہیں۔ جبکہ اسلام نے اعتدال رکھا ہے، ہاں اسلامی تعلیمات ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو، اپنی اولاد سے محبت کرو، اپنی اولاد کو لاڑ و پیار کرو، اسلام اس سے نہیں روکتا، اسلام اس بات سے منع نہیں کرتا، بلکہ جہاں بے جا اور بے حد لاڑ و پیار ہوگا اسلامی تعلیمات اس سے روکتی ہے۔ کیوں؟ اس سے خطرہ ہے،
تمہاری اپنی اولاد کے لیے خطرہ ہے تمہارا بیجا پیار کرنا، تمہاری اپنی بچیوں کے لیے خطرہ ہے تمہارا اپنی اولاد کے لیے بیجا اور بے حد لاڑ و پیار کرنا، کہ اس سے بچے بچپن میں ہی ضدی بن جاتے ہیں، بچیاں ضدی ہو جاتی ہے اور بڑے ہوتے ہوتے ان کی ضد اور عروج پر چل جاتی ہے، جو یہ ضد ہوتی ہے جو بغاوت کا سبب بنتی ہے۔ تو بیجا اور بے حد لاڑ و پیار نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنی بچیوں سے پیار کرتے ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا پیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا تھا؟ آپ نے فرمایا فاطمہ تو جنت کی سردار، جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، فاطمہ مجھ سے ہے میں فاطمہ سے ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اولاد، یہ باپ اپنی بچی سے پیار جتا رہا اور اسلام نے اس چیز کو مطلوب بھی کیا ہے، لیکن وہیں فرما رہے ہیں انقذی من نفسک من النار یا فاطمہ، اے فاطمہ یاد رکھ کل قیامت کے دن اپنے آپ کو تو جہنم سے آگ سے بچا لینا۔ اللہ اکبر۔ لاڑ و پیار ہے لیکن اسلامی حدود میں، لاڑ و پیار ہے لیکن اسلام نے جو درجے بتائے اس کے مطابق ہے۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچیوں سے پیار نہیں کرتے تھے؟ یقیناً کرتے تھے، لیکن ان کی تعلیمات پر، ان کی تربیت پر، ان کے پیار و لاڑ سے زیادہ دھیان ہوتا تھا، لاڑ و پیار سے زیادہ ان کی تربیت اور تعلیمات پر ہوتا تھا، اور اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو فرما رہے ہیں انقذی من نفسک من النار، اے فاطمہ کل قیامت کے دن اپنے آپ کو جہنم سے آگ سے بچا لینا۔ یہ سمجھنا نہیں کہ میں نبی کی بیٹی ہوں اور کیسی بھی زندگی گزاروں اور اللہ مجھے بچا لے، نہیں، بلکہ دنیا میں تربیت پر زندگی گزارنا، اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا، اسلام نے جو حقوق ادا کیے ہیں، اسلام نے جو تمہارے حقوق رکھے ہیں، اسلام نے جو تمہیں جینے کا نظم و ضبط اور تمہاری تربیت کے لیے جو ڈھانچہ دیا ہے اس کے مطابق تم زندگی گزارو گی تو یقیناً کل قیامت کے دن تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو گے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں بیجا لاڑ و پیار اور بے حد لاڑ و پیار بہت پایا جاتا ہے گھروں میں، یہ دونوں کے لیے، لڑکے اور لڑکیوں کے لیے، چونکہ موضوع لڑکی کا ہے، لڑکیوں پر چل رہا ہے اس لیے میں زیادہ اس پر بات کروں گا۔ ویسا تو دونوں کے لیے ہونا چاہیے، بیجا لاڑ و پیار نہیں، بلکہ اسلامی حدود، اسلام اعتدال سکھاتا ہے، اسلام متوسط وسط ہے، درمیانی اعتدال سکھاتا ہے کہ بیجا اور بے حد لاڑ و پیار نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوسری وجہ یہ ہے لڑکیوں میں بغاوت جو پائی جاتی ہے بچپن میں، اور بیجا لاڑ و پیار اور بے حد لاڑ و پیار، اور زیادہ لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کو پیار اس لیے ہوتا ہے یہ پرائے گھر کی ہے، اور ماں باپ، یا اگر باپ لڑکی کو ڈانٹے تو ماں لڑنے لگ جاتی ہے، ماں اگر لڑکی کو ڈانٹے تو باپ لڑنے لگ جاتا ہے۔ یہ بیجا پیار نہیں تو کیا ہے؟ یہ بے حد پیار نہیں تو کیا ہے؟ اس لاڑ و پیار کا بچیاں غلط فائدہ اٹھاتی ہے اور وہ آگے چل کر ان کے لیے بغاوت کے اسباب بنتے ہیں۔ تیسری وجہ لڑکیوں کی بغاوت کی جو آج اسلامی معاشرے میں اور مسلمان معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہے اور اس کو کوئی وجہ ہی نہیں سمجھتا ہے، کون سی وجہ ہے؟ وہ تعلیم کے لیے ہم اپنی بچیوں کو کہاں بھیج رہے ہیں۔ آج دیکھیے پوری دنیا میں مخلوط تعلیم کا نظام ہے۔ کیوں؟ یہ مغربی تہذیب کی سوچی ساچی رچی ہوئی سازش ہے کہ مسلمانوں میں اگر فحاشی اور عریانیت پھیلانا ہے تو مخلوط تعلیم کو عام کر دو، مرد و زن کے لیے ایک جگہ بنا دو، اختلاط ان کے لیے پیدا کر دو۔ آج دیکھیے ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں؟ کانوینٹ اسکولوں میں جا رہی، اور تعجب تو یہ ہوتا ہے وہ ان اسکولوں کے رولز دیکھیے، بچے لڑکے جو رہیں گے پینٹ پہن کر آئیں گے، اور لڑکیوں کا یونیفارم کیا ہوتا ہے؟ اسکرٹ ہوتا ہے جو صرف گھٹنوں تک ہوتا ہے، اور ہم بھیج رہے ہیں اپنی بچیوں کو۔ کیوں؟ ہمیں دنیاوی تعلیم پسند ہے نا، ہمیں اپنی بچیوں کو انجینئر بنانا ہے، بنائیے، اسلام نہیں روکتا، لیکن اس کے حدود کو قائم رکھتے ہوئے بچیوں کو پڑھائیے، اسلام نہیں روکتا، لیکن اس کی حدود جو بتائے گئے ہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی بچیوں کو تعلیم دیجیے۔ یقیناً اسلام بھی عورتوں کو تعلیم دیتا ہے، لیکن اس کے کچھ حدود ہے، ان حدود کو جو پامال کر رہے ہیں وہ مخلوط تعلیم ہے۔ آج ہمارے بچیاں ایک ساتھ، لڑکا لڑکی ایک ساتھ اسکولوں میں کتنی دیر بیٹھتے ہیں؟ 5 منٹ، 2 منٹ، 5 گھنٹے روزانہ بیٹھ رہے ہیں۔ اور تعجب تو یہ ہوتا ہے جب بچے بچپن میں ہوتے ہیں، کے جی اور نرسری میں،
ٹیچر خود چھوٹی بچیوں کو الگ بٹھاتے ہیں اور بچوں کو الگ بٹھاتے ہیں، یا پھر بچوں کا الگ سیکشن رکھتے ہیں یا بچیوں کا ایک الگ سیکشن رکھتے ہیں، لیکن جیسے وہ سمجھدار ہونے لگتے ہیں ان کو ساتھ میں بٹھاتے ہیں۔ اس سے تو ہم کو سمجھنا چاہیے نا کہ مسلمانوں میں کس طرح فحاشی کو عام کیا جا رہا ہے، اور 5 گھنٹے بیٹھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے نکلے گھر کے مسجد سے، جب دیکھا کہ صحابہ بھی نکلے، عورتیں بھی نماز پڑھ کے نکل رہی ہے، تو عورتیں راستے کے بیچ میں سے گزر رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں رک کر، راستے پر رک کر ٹوکا، اے صحابیات کی جماعت، اے عورتوں کی جماعت، تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تم مردوں کے ساتھ چلو، تم راستے کے درمیان چلو، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں، بلکہ تم راستے پر چلو تو راستے کے کناروں سے چلو، راستوں کے سائیڈ راستوں سے چلو، درمیان سے اور مردوں کے ساتھ مل کر مت چلا کرو۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آیا تو صحابیات دیوار کو لگ کے چلتی تھی۔ یہاں چلنے سے منع کیا گیا، اور آج مخلوط تعلیم میں 5 6 گھنٹے ساتھ میں بیٹھ رہے ہیں۔ کیا یہ بغاوت کے اسباب نہیں بنیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے، اور کون ہے خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہترین صحابہ ہے اور صحابیات ہے۔ ان کے تعلق سے کیونکہ جانتے ہیں کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کے جیسا خون انسان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، ویسا شیطان انسان کے اندر اپنا کام انجام دیتا ہے۔ آپ نے فوراً وہاں رک کر ٹوکا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم صحابہ کے ساتھ، مردوں کے ساتھ مل کر مت چلا کرو، بلکہ سائیڈ دیوار سے لگ کر سائیڈ راستے سے کناروں سے چلا کرو۔ آپ نے فوراً ٹوکا، یہ نہیں دیکھا کہ صحابیات ہے یا صحابہ ہے، دیکھا انسان ہے، اور انسان پر شیطان حملے کرتے رہتا ہے، کیونکہ وہ خون کی جیسا انسان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں مخلوط تعلیم ہوں گی وہاں تعلیم نہ دی جائے، اپنی بچیوں کو وہاں بھیجیے جہاں صرف لڑکیوں کے اسکول ہو، صرف لڑکیوں کا کالج ہو، جہاں صرف لڑکیوں کی تعلیمات ہوتی ہے، ایسی جگہ پڑھائیے، گرچہ وہ اردو میڈیم ہی کیوں نہ ہو۔ آج ہم انگلش میڈیم کے لیے کانوینٹ اسکولوں میں اپنے بچوں کو ڈالتے ہیں، اور ہم بڑے اپنے آپ کو فخر سمجھتے ہیں، میرا بچہ انگلش اسکول میں پڑھ رہا ہے، میری بچی کانوینٹ اسکول میں پڑھ رہی ہے، میری بچی کو انگلش اتنی اچھی آتی ہے۔ تربیت کہاں گئی؟ فحاشی اور ریانیت اس کے لیے معمولی بن گئی، تمہارے لیے بغاوت کا سبب بنے گی، اس کے لیے وہ معمولی چیز بن گئی۔ تمہیں بڑی ہو کر تمہیں ہی چھوڑ کر کسی غیر لڑکے کے ساتھ بھاگیں گی تو اس کے نظر میں یہ چیز معمولی بن گئی، اور یہ خود اس نے نہیں بنائی، بلکہ تم نے جو مخلوط تعلیم ذہن میں بٹھائی تھی بچپن میں، جبکہ تم نے مخلوط تعلیم جو اس کے ذہن میں بٹائی ہے، وہ تعلیمات، یہ مخلوط تعلیم کا نظام جو تھا، تم نے خود اپنی بچیوں کو بچپن سے اس کو ذہن میں بٹھا دیا، تو وہ آج بڑی ہو کر تمہارے ساتھ بغاوت نہیں تو کیا وفاداری کریں گی؟ تو تیسری وجہ جو بغاوت کی ہے لڑکیوں کی، کہ ہم تعلیم کہاں دے رہے ہیں۔ دیکھیں، بچی اسکول جا رہی ہے، اور آج تو کیا ہو رہا ہے، اسکول بھی ہے، کالج بھی ہے، اور پھر کوچنگ کلاسز بھی۔ 12-1 بجے جب بچی آتی ہے کالج سے، پھر 2 بجے نکلتی ہے۔ اب کہاں کوچنگ کلاسز 2 سے 3، پھر 3 بجے آئی، پھر 5 بجے باہر نکل رہی ہے، اب کہاں دوسری کوچنگ کلاسز۔ یہ کوچنگ کلاسز، یہ کانوینٹ اسکولیں، یہ مخلوط تعلیم، یہ بغاوت کا سبب بنیں گے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، میں کوئی دھمکی نہیں دے رہا ہوں، تربیت کرنا چاہتا ہوں، جو دل میں باتیں حقیقی ہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سدھر جائیے، اپنے بیٹیوں کو سدھاریے، اور تعلیم کے سلسلے میں آپ سنجیدہ ہو جائیے، تعلیم کے سلسلے میں سنجیدہ ہو جائیے۔ آپ کسی کے شیطان کا بھروسہ نہیں کر سکتے، ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اور اس کے جسم میں خون کے جیسے دوڑ رہا ہے۔ تو تعلیم ایسی جگہ دیجیے جہاں مخلوط تعلیم نہ ہو۔ اور کیوں ضروری ہے انگلش تعلیم؟ کیا ضروری ہے کانوینٹ اسکول میں پڑھانا؟ کہ اللہ کل پوچھے گا کہ تم نے اپنی بچیوں کو انگلش کیوں نہیں سکھایا؟ کہ اللہ کل پوچھے گا کیا تم نے اپنی بچی کو کانوینٹ اسکول میں کیوں نہیں پڑھایا؟ کہ اللہ یہ پوچھے گا تو نے اپنی بچی کو انجینئر کیوں نہیں بنایا؟ کہ اللہ پوچھے گا تو نے اپنی بچی کو ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا؟ کہ اللہ پوچھے نا کہ تو نے اپنی بچی کو میٹرک اور کیا کیا نہیں کرے؟ یہ سب نہیں پوچھیں گا، پوچھیں گا اللہ تعالیٰ۔ کیا پوچھیں گا؟ بچیوں کی تربیت کیسی کی؟ اسلام کی تعلیمات دی، تربیت کی، اسلام کا نظم و ضبط بتایا،
اسلامی تہذیب اور اسلامی ثقافت بتائی، یہ پوچھیں گا اللہ تعالیٰ۔ اور جو چیز پوچھنے والی ہے، کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اس کی ذمہ داری سے ضرور پوچھا جائے گا، یاد رکھیے، کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک کو اس کی ذمہ داری سے پوچھا جائے گا۔ تو آپ دیکھیے دنیا میں کہ آپ کی بچی کس تعلیم پر جا رہی ہے، اگر وہ اسکول مخلوط تعلیم سے پاک بھی کیوں نہ ہو، اگر اسکول میں لڑکیوں کی بھی تعلیم کیوں نہ ہو رہی ہو، تو آپ ٹائم پر ان کو بھیجیے، اور لڑکیوں کو اکیلے مت بھیجیے، اس کا بھائی اس کے ساتھ جانا چاہیے، اس کے والد اس کے ساتھ جانا چاہیے، یا کوئی نہ کوئی جانا چاہیے۔ لیکن آج ہمارا ماحول، ہم کو تو فرصت نہیں ہمارے کاموں سے، ہم کو اپنے کام پیارے ہیں، اپنی دنیا پیاری ہے، ہم اپنی بچیوں کو اکیلے چھوڑ دیتے ہیں کہیں پر دکان پر جانے کے لیے، کہیں جانا ہے تو ہم لے کر ساتھ میں نہیں جاتے، کیونکہ ہمیں اپنے کام زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ اور بغیر محرم کے گھر سے باہر نکلنے پر اللہ نے پابندی لگائی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور تم اپنے گھر میں برقرار رہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارے گھر ہی تمہارے لیے تمہارے محل ہے، تم اپنے گھر میں برقرار رہو، تم اپنے گھر کی رانی ہو، تم اپنے گھر کی بادشاہ ہو، تم اپنے گھر میں رہا کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت کے لوگوں کی طرح سنگ و سنگار کر کے خوشبو لگا کر باہر مت پھرا کرو۔ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے، قرآن نے خود بتایا ہے کہ لڑکی بغیر محرم سے نہ نکلے، لیکن آج ہمارے اندر یہ ماحول ہی نہیں ہے، بہت معمولی چیز ہو گئی ہے، کیونکہ ہم کو اپنی بچیوں پر بھروسہ ہے نا، کہ ہم نے اچھی تعلیمات دی، ہماری بچی ایسا نہیں کر سکتی کہ آپ کی بچی فرشتی ہے، کہ آپ کی بچی انسان نہیں ہے۔ ہاں بتائیے۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم جو دی جا رہی ہے، تعلیم بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ مخلوط تعلیم ہے جو فحاشی اور عریانیت کی طرف بچیوں کو لے جاتا ہے، اور فیوچر مستقبل میں ان کے اندر بغاوت کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ چوتھی وجہ لڑکیوں کے بغاوت کے اسباب، بگڑنے کے اسباب کیا ہے؟ کہ ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ گھر میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، گھر کا ہم خیال نہیں رکھ رہے، کیونکہ ہم اپنے کاروبار میں مصروف ہے نا۔ گھر میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، گھر میں آ رہا ہے، بچی کہہ رہی ہے انکل ہے، اچھا تمہارے والد کے بھائی صاحب ہے، نہیں میرے منہ بولے انکل ہے۔ گھر میں کوئی غیر محرم آ رہا ہے، یہ میرا بھائی ہے، بچی کہہ رہی ہے اچھا تمہارے باپ کا بیٹا سگا بھائی ہے، نہیں یہ میرا منہ بولا بھائی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو لڑکیوں کے بغاوت کے اسباب بنتے ہیں فیوچر میں۔ اور آج دیکھیے، آج ماحول آپ کے سامنے ہے، کوئی کھلی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے، آج ایسے واقعات ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر کا پتہ ہی نہیں کہ کون گھر میں آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کس سے ہماری بچی مل رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ اور جب لڑکی بغاوت کرتی ہے تو تب ہمارے ہوش ٹھکانے آتے ہیں، تب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، ارے یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ پھر اس وقت تک آپ کا رونا دھونا کوئی کام کا نہیں۔ آپ کو پہلے ہی دیکھنا چاہیے تھا کہ آپ کے گھر میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اور بچی کس سے بات کر رہی ہے، کس سے مل رہی ہے۔ یہ ساری چیزوں پر آپ نے پہلے دھیان نہیں دیا تو وہ بغاوت کا سبب بنیں گی۔ زکریا علیہ السلام جب مریم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں دیکھی، فرمایا قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ سامان کہاں سے آئے، جبکہ تمہاری سرپرستی تو میں کر رہا ہوں، تمہاری نگرانی تو میں کر رہا ہوں، میں تو یہ نہیں لا کر دیا۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئی، کیونکہ تمہاری سرپرستی تو میں کر رہا ہوں، جو تم کو چیزیں لگتی ہیں میں لا کر دیتا ہوں۔ یا مریم انا لکی ھذا، یہ چیزیں کہاں سے آئی؟ تو زکریا علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ زکریا کی بھتیجی ہے یا زکریا کے سرپرستی میں زندگی گزار رہی ہے، زکریا نبی ہے، یہ نہیں دیکھا، بلکہ فوراً ٹوکا اور پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے میری بچی یہ کہاں سے تمہارے پاس چیزیں آئی، اے مریم یہ چیزیں کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ کیوں؟ مریم علیہ السلام کے پاس معجزاتی طور پر مریم علیہ السلام نے کہا ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء، کہ اللہ کی طرف سے میرے پاس آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر ان کے لیے ان پھلوں کا انتظام کیا تھا جو پھلوں کا موسم ہی نہیں ہوتا تھا۔
یہ ان کی نیک بختی کی علامت تھی، یہ ان کی ولی ہونے کی اور نیک اور متقیہ ہونے کی علامت تھی۔ لیکن پھر بھی زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری سرپرستی تو میرے ماتحت میں گزر رہی ہے، تو تمہارے پاس یہ چیزیں کیسے آئی؟ تو مریم نے کہا ہوا من عند اللہ۔ تو ہمیں اپنے بچیوں کو پاس دیکھنا چاہیے، جب اسکول جا رہی ہے تو اس کے بستے میں دیکھنا چاہیے کہ کتنے قلم ہے، کتنی بیاضیں ہیں، اور جب اسکول سے آ رہی ہے کیا کوئی قلم بڑھ گیا، کیا کوئی قلم کاپی زیادہ ہو گئی تو پوچھے یہ قلم کہاں سے آیا، کہاں سے خریدا، کس نے دیا، یہ کاپی کیسے آئی تمہارے پاس؟ یہ چھوٹی چیزوں پر ہم دھیان نہیں دیتے میرے بھائیوں۔ آپ کو چھوٹی لگ رہی ہے لیکن منبر رسول سے کہہ رہا ہوں تو آپ سوچئے کتنی بڑی بات ہو سکتی ہے۔ زکریا علیہ السلام کو زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام سے کہا یا مریم وَأَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے اپنی بچی کے پاس کون سی چیز نہیں آ رہی ہے۔ اسکول جا رہی ہے تو اس کے پاس کون سی چیز آ رہی ہے؟ کیا اس کے پاس موبائل آ رہا ہے؟ کیا اس کے پاس نیا قلم کوئی آ رہا ہے؟ کوئی چیز وہ نہیں لے کر آ رہی ہے تو کہاں سے آئی، یہ پوچھنا چاہیے، اور یہ ضروری ہے، ورنہ یہ بغاوت کے اسباب بنیں گے کہ آج جو چیزیں انہیں بھار والا دے رہا ہے، یہی بھار والا تمہاری بچیوں کو تمہارے آنکھوں کے سامنے سے اچک کر لے جائے گا، اور پھر تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے، اور ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ گھر میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، بچی جہاں جا رہی ہے اس کے تعلق سے نظر رکھی جائے۔ پانچویں وجہ جو لڑکیوں کی بغاوت کے اور بغاوت کے سبب بن رہے ہیں، موبائل اور انٹرنیٹ فون ہے۔ یہ تو دونوں کے لیے، لڑکے اور لڑکیوں کے لیے۔ لیکن لڑکے پھر بھی اگر کوئی غلطی کرے تو سماج میں اتنی ناک نہیں کرتی، اتنا برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اگر لڑکی بگڑ گئی، بچی بگڑ گئی، بچی سے کوئی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی تو سماج میں ناک کٹ جاتی ہے۔ یاد رکھیے، لڑکوں کی غلطیوں پر کوئی دھیان نہیں دیتا ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جہاں تربیت، اللہ کے رسول نے تربیت پر اجر و ثواب رکھا ہے، بخششیں بتائی ہیں، خوشخبریاں بتائی ہیں، تو تربیت بھی مشکل ہے، لیکن مشکل ان کے لیے نہیں ہے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ یہ تو دنیا کی نظر میں مشکل ہے، ورنہ بچیوں کی تعلیمات اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کی تربیت کی جائیں گی تو کوئی مشکل نہیں ہے پرورش کرنا۔ تو پانچواں سبب جو لڑکیوں کی بغاوت کا ہو رہا ہے آج، موبائل اور انٹرنیٹ فون کا استعمال ہے۔ آپ کیا ضرورت ہے لڑکی کو فون کی ضرورت؟ ہاں، کیا ضرورت ہے لڑکیوں کو فون دیا جائے؟ آج دیکھیے اسمارٹ فون ہے اور بند کمرے میں بچی ہے، اور آپ کی بچی تک آپ کے علاوہ کوئی دوسرا لڑکا پہنچ چکا ہے اور اس سے چیٹنگ چل رہی ہے۔ ہاں، آپ کے گھر میں دوسرا بھار والا پہنچ چکا ہے، اور وہ بھار والا آپ کے گھر کے دروازے سے نہیں آیا، یہ سوشل میڈیا اس کو آپ کے بچی کے کمرے تک پہنچا دیا ہے۔ یہ سوشل میڈیا ہے جو آپ کی بچی تک غیر محرم لڑکے کو پہنچا دیا ہے۔ یہ مغربی تہذیب ہے، یہ مغربی ترقی ہے جو آپ کی بچیوں کو بگاڑ رہی ہے، اور آپ کی بچیاں دوسرے کے ہاتھوں، یہ نازک بچیاں دوسروں کے ہاتھوں کھلونا بن رہی ہے، ان کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ یہ مغربی تہذیب کی سوچی رچی سازش ہے جس کا شکار مسلمان ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا ضرورت ہے ان کو فون دینے کی؟ اور اگر بہت ضرورت ہو تو بھی کی پیڈ، آپ بٹن والا موبائل دیجئے، کی پیڈ کا موبائل دیجئے، اسمارٹ فون دینا ہی ضروری ہے۔ انٹرنیٹ کی کیا ضرورت پڑ گئی بچیوں کو؟ اس پر کوئی دھیان نہیں دیتے، کوئی دھیان نہیں دیتا ہے۔ اچھے ہو یا برے، نیک ہو یا بس، سب برابر ہے۔ اپنی بچیوں کو بڑے بڑے فون دے لے ہیں، اپنے بچیوں کے فون میں بڑے بڑے ریچارج مار رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بغاوت تو ہوں گی۔ اور ایسے فون کے کئی واقعات ہیں، کئی ایسے واقعات ہیں جو بغاوت کے سبب بنے۔ ہاں، بچی نے فیس بک پر آئی ڈی بنائی دوسرے نام سے، ہاں، ایک لڑکے سے اسے محبت ہو گئی، فیس بک پر اس سے چیٹنگ چل رہی ہے رات بھر، اور لڑکا بھی اس سے چیٹ کر رہا ہے، لڑکے نے بھی اپنی آئی ڈی چینج، اپنا نام اور فوٹو چینج کر کر آئی ڈی لگائی ہوئی ہے فیس بک پر۔ اور جب 5-6 مہینے گزر گئے، جب ان کا عشق جوش پر چڑھ گیا تو لڑکا کہنے لگا کہ میں اب تم سے ملنا چاہتا ہوں، تو لڑکی بھی راضی ہو گئی کیونکہ وہ اس کے کھلواڑ میں آ چکی تھی، وہ اس کے عشق میں پھنس چکی تھی، یہی سوشل میڈیا کے ذریعے۔ دونوں نے ایک دن طے پایا اور ایک جگہ بھی مقرر کی کہ فلاں باغ میں، فلاں گارڈن میں ہم ملیں گے۔ اور بات یہ ہوئی کہ ہم نے تم کو کبھی دیکھا نہیں اور تم نے بھی ہم کو کبھی دیکھا نہیں، تو کیا پہچانیں گے کیسے کہ ہم؟ تو بچہ کہنے لگا تم اس کلر کے کپڑے پہن کر آنا، اور میں اس رنگ کا اور اس کلر کا کپڑے پہن کر آؤں گا۔ جب وقت مقرر آ گیا اور جب دونوں ملنے لگے، جب دونوں باغ میں آئے
اور دیکھے کہ جو رنگ کے کپڑے اس نے لڑکے نے کہا تھا، لڑکی کو لڑکی کپڑے پہن کر آئی ہوئی ہے، اور لڑکے نے جو لڑکی سے کہا تھا کہ میں یہ کلر کا شرٹ اور یہ کلر کی پینٹ پہن کر آؤں گا، یہ کپڑے یہ ڈریس پہن کر آؤں گا، تو لڑکا بھی وہی کلر پہن کر آیا ہے، لیکن جب وہ آمنے سامنے ہوئے دیکھا تو زمین ان کے پیروں تلے پھسل گئی، دونوں سگے بھائی بہن نکلے۔ اللہ اکبر، دونوں سگے بھائی بہن نکلے۔ یہ ہے سوشل میڈیا کے نقصانات، یہ ہے مغربی تہذیب۔ ذرا سوچا تھا کبھی؟ میرے بھائیوں، اپنی بچیوں کو فون مت دیجیے، اپنی بچیوں کو موبائل مت دیجیے، اگر دینا ہے تو ضرورت ہے تو بٹن کا ہی فون دیجیے اگر آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہے کہیں گئی، لیکن اسمارٹ فون اور نیٹ کی کیا ضرورت ہے انہیں؟ یہ جو لڑکیوں کے بغاوت کا اسباب بن رہے، آج سوشل میڈیا بہت بڑا ذریعہ ہے، سوشل میڈیا بہت بڑا ذریعہ ہے جو لڑکیوں کی بغاوت کا سبب بن رہا ہے۔ اور میرے ماؤں بہنوں، آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنی بچیوں کی تربیت زیادہ رکھیے۔ مرد حضرات تو گھر کے باہر رہتے ہیں، اپنے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، آپ زیادہ اس بات کی حقدار ہے کہ آپ اپنی بچی کی تربیت کریں۔ ماں زیادہ ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچی کی تربیت کرے۔ آج دیکھیے، آج بچیوں کے لیے، ان لڑکیوں کے لیے رول ماڈل کون بن رہی ہے؟ یہ فلمی اسٹار بن رہے ہیں، یہ فلمی ہیروئن ان کے لیے رول ماڈل بن رہی ہے۔ آج سیریل کی ہیروئن، کیوں؟ ماں اور بیٹی ساتھ میں بیٹھ کر سیریل دیکھ رہے ہیں، ماں اور بیٹی بیٹھ کر ساتھ میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اور ٹی وی پر فحاشی اور عریانیت دیکھی جا رہی ہے۔ اور بچی جب ٹی وی میں یہ دیکھیں گی کہ پیار کیا تو ڈرنا کیا، تو بچپن کے اس کے ذہن میں یہ جملہ بیٹھ جاتا ہے کہ پیار کرنے سے کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور بغاوت کے اسباب اختیار کر کے لڑکی غیر مرد کے ساتھ، غیر لڑکے کے ساتھ، اور آج تو ماحول یہ ہوا ہے غیر مذہب والے کے ساتھ مسلمان لڑکیاں بھاگ رہی ہے، مسلمان لڑکیاں دین کو چھوڑ رہی ہے، دینی تعلیم نہیں دی گئی تو غیر مذہب والے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ ان سے شادیاں رچاتے ہیں، اور جب ان سے بچے پیدا ہوتے ہیں تب ان کو بے یار و مددگار چھوڑتے ہیں، اور جب ماں باپ بچیوں کو لینے کے تیار نہیں ہوتے، پھر یہ بچیاں کہاں جاتی ہے؟ فحاشی کے اڈے پر جاتی ہے، یہ طوائف بنتی ہے۔ میرے بھائیوں، غور کیجئے اس بات پر، میری ماؤں بہنوں، رول ماڈل بنانا ہے اماں عائشہ کو بناؤ، رول ماڈل بنانا ہے، اسوہ نمونہ بنا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بناؤ، رول ماڈل بنانا ہے ام اسحاق رضی اللہ عنہ کو بناؤ۔ کون ام اسحاق رضی اللہ عنہ؟ مکہ کے سردار کی بیٹی تھی، مکہ کے سردار کی بیٹی، اسلام قبول کر لی، گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلا۔ ام اسحاق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لی، گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلا۔ ایک دن گھر میں لیٹی ہوئی دھیرے دھیرے آواز میں قرآن پڑھ رہی تھی، تو باپ نے قرآن کی آواز کو سن لیا اور گھر میں بیٹی کے کمرے میں گیا اور کہنے لگا، اے ام اسحاق کیا پڑھ رہی ہے؟ کیا پڑھ رہی تھی؟ ام اسحاق نے بلا جھجک کہہ دیا، میں قرآن پڑھ رہی ہوں اور میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مکہ کا سردار ہے باپ، اور وہ بہت زیادہ غصے اور تیز ترار ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں مکہ کا سردار ہوں، میں دوسروں کو اسلام سے روکتا ہوں، دوسروں کو اسلام سے روکتا ہوں، اور تو خود اسلام میں داخل ہو گئی، ابھی اسلام سے پھر جا، دین سے پھر جا، ورنہ میں تجھے اتنا ماروں گا، اتنا ستاؤں گا۔ لیکن وہ اس سے ڈری نہیں، ان کے باپ برابر ان کو ڈانٹتے رہے، ان کو دھمکاتے رہے۔ جب وہ باپ ڈرانے دھمکانے سے چپ ہو گیا، ام اسحاق رضی اللہ عنہ کہنے لگی، اے ابا جان، آپ میرے ابا جان ہیں، آپ نے مجھے بہت ڈانٹا، غصہ بھی کیا اور مجھ سے بے ادبی میں بات بھی کی، لیکن میں نے پوری باتیں آپ کی خاموشی سے سنی ہیں، تو آپ بھی میری بات خاموشی سے سنیے۔ کیوں میں نے خاموشی سے سنی؟ کیونکہ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ والدین کی عزت کرنی چاہیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے۔ اسلامی ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے آپ کی ڈانٹ کو سنا، میں نے آپ کے غصے کو برداشت کیا، میں نے آپ کی فالتو باتوں کو اپنے دل پر نہیں لیا، آپ میری باتیں سنیے۔ ام اسحاق رضی اللہ عنہ قرآن کھول کر اپنے باپ کو اسلام کی خوبیاں بتانے لگتی ہے، تو باپ بھی اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور تھوڑے دن گزرتے ہیں کہ ان کا بھائی بھی اسلام قبول کر لیتا ہے۔ پھر ام اسحاق رضی اللہ عنہ کہتی ہے اپنے باپ سے، اے میرے ابا جان، میں چاہتی ہوں کہ صحابہ اور صحابیات جس طرح مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، میں بھی ہجرت کروں، کیونکہ میرا شوہر تو ابھی مشرک ہے، ان کا شوہر اسلام نہیں لایا۔ ام اسحاق رضی اللہ عنہ کے والد نے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنے بھائی کو لے کر جاؤ مدینہ اور وہ تم کو ہجرت کرا دیں گے۔
جب وہ مکہ سے چھپ چھپاتے ہوئے بھائی کے ساتھ نکلتی ہے، راستے میں پہنچتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم بھائی کو جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے تو توشہ لایا ہی نہیں، جو سامان تھا وہ ہم چھپ چھپانے مکہ سے چھپ چھپاتے ہوئے آنے میں وہ اپنا سامان بھول گیا ہوں، میں وہ تھیلا لے کر آتا ہوں۔ ام اسحاق رضی اللہ عنہ کہنے لگی اے بھائی تو مت جا، ورنہ میرا شوہر تجھے دیکھیں گا اور اسے پتہ چلا ہے کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں تو تجھے پریشان کریں گا، ستائیں گا، ماریں گا۔ بھائی کہنے لگے نہیں، میں چھپ چھپاتے جاؤں گا اور سامان لے کر آؤں گا۔ ام اسحاق کو ایک جگہ چھوڑ دیا اور کہا میں شام تک واپس آ جاؤں گا۔ شام ہو گئی، ام اسحاق رضی اللہ عنہ کے بھائی نہیں آئے اور وہ وہیں پر بیٹھی رہی۔ ایک دن گیا، 2 دن گزر گیا، ام اسحاق رضی اللہ عنہ وہاں سے ہٹی نہیں۔ کیوں؟ بھائی ساتھ نہیں تھا۔ ایک مکہ سے ایک مسافر آنے لگا تو راستے میں جب دیکھے کہ مکہ سے کوئی آ رہا ہے اور مدینہ جا رہا ہے تو ام اسحاق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا بھائی کہاں ہے؟ تو اس مسافر نے کہا، اس شخص نے کہا اے ام اسحاق، تمہارے بھائی کو تو تمہارے شوہر نے کب کا قتل کر دیا، مار دیا، وہ تمہارا بھائی کبھی نہیں آنے والا۔ ام اسحاق رضی اللہ عنہ کو اتنا غم نہیں ہوا، لیکن پھر بھی وہ اکیلی مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئی، پریشانیوں کو برداشت کیا، جہاں بھائی نے رکایا تھا 2 دن اس پریشانی کو برداشت کیا، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا، بلکہ مشرک شوہر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آنے لگی۔ آج میری ماں اور بہنیں، بیٹیاں اور بچیاں دیکھے کہ آج مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ہتھ کنڈے پر جا رہی ہے، مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کا شکار ہو رہی ہے، اور یہ ان کا ہتھ کنڈا، یہ سازش ہے، یہ کوئی چھپی اور کھلی ڈپی بات نہیں ہے۔ RSS ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے پوری کہ مسلم بچیوں کو ساتھ مسلم لڑکے جو کالج میں ہوتے ہیں ان کو بھرپور پیسہ دیا جاتا ہے، گاڑی دی جاتی ہے کہ تم مسلم بچیوں کو پھنساؤ، ان کو ہوٹل میں لے کر جاؤ، ان کو پارک میں لے کر جاؤ، ان کو کپڑے دلاؤ، موبائل دلاؤ، اسکوٹی پر گھماؤ اور ان کے موبائل میں ریچارج بھرو اور اپنے جھانسے میں پھنسا لو۔ یہ RSS کی طرف سے ایک تنظیم چل رہی ہے مسلم لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے، اور مسلم لڑکیاں اپنے ان کے اس ہتھ کنڈے میں پھنس رہی ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ جنہوں نے پالا پوسا، بچپن سے بڑا کیا، بغاوت کا سبب بنی ہے۔ اور کتنے ایسے مسئلے ہیں جب لڑکا لڑکی کو لایا جاتا ہے تو لڑکی دھڑلے سے کہتے ہیں مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے، میں اس لڑکے کے ساتھ رہی اور جا رہی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، ان بگڑنے کے اسباب پر غور کرو اور اپنی بچیوں کی تعلیمات پر، ان کی تربیت پر دھیان دیجئے، ورنہ دنیا میں اتنے فرفتن دور آنے والے ہیں، دنیا میں ہر طرف عریانیت، فحاشیت کی دعوت دی جا رہی ہے کہ لوگوں کو اور لوگوں کے نگاہوں میں، آنکھوں میں عریانیت کو عام کیا جائے، گناہ اس کو سمجھے نہیں، فحاشی کوئی گناہ نہیں، لڑکا لڑکی بات کرنا کوئی گناہ نہیں۔ آج یہ ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں میں خاص طور پر اس ماحول کو بنایا جا رہا ہے، اور جو یہ ماحول بنتا ہے تو لڑکیاں بغاوت کرتی ہیں، لڑکے بغاوت کرتے ہیں، اولاد بڑی ہو کر بغاوت بن جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ان اسباب پر غور کیجئے، اور ان اسباب کو سدھارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر خود بھی عمل کریں اور اپنے ماحول کو، اپنے گھر کو اسلامی ماحول بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کی گئی اسے مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کو اسلامی تعلیمات سے منور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان اور عمل صالح کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے بچیوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھیں، دین اسلام پر زندہ رکھیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی۔